ہزاروں پاکستانی اس دفعہ حج نہیں کر سکیں گے. جو سرکاری اسکیم ہے وہ سارے پورے چلے گئے. جو پرائیویٹ اسکیم والے تھے ان کو 14 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ اپنے کاغذات، روپے، جو سب کچھ حج کے انتظامات کو مکمل کر لیں. وہ ڈیڈ لائن نہیں میٹ کر سکے اور وہ ایک دفعہ نہیں چانس ملا ان کو، 4 چانس سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیں. حلیمہ خان اٹیالہ کے باہر تھی اور انہوں نے بڑا چیخ کے کہا کہ بھائی ہمارے بھائی کا قصور کیا ہے. 9 مئی کروایا ہے عمران خان صاحب نے. الزام یہ ہے کہ مظاہرے کروائے، الزام یہ ہے کہ اسلام آباد کے ڈی چوک کا گھیراؤ 2 دفعہ کروایا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا. تو وہ جواب ان کا سوال بڑا معصومانہ ہے لیکن جواب ابھی تک آیا تو نہیں ہے، لیکن جوابی سوال بھی بہت بنے. 126 انتہائی سینسٹیو جگہوں پر اچانک ہلا بول دیا پی ٹی آئی نے 9 مئی کے دن. یہ اچانک تو نہیں ہو گیا نا. بنگلہ دیش میں بھی پاکستان سے محبت کے جذبات بڑھ رہے ہیں اور انڈیا سے نفرت کے جذبات بڑھ رہے ہیں. حسینہ واجد ایک ایسی فاسق ظالم عورت تھی، لوگوں کو صرف نفرت سے کھا سکتی تھی. تو کسی بھی شخص کو پکڑ کر اس کو سزائے موت دینا یہ اس کی بڑی اچیومنٹ تھی، اور وہ جماعت اسلامی کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ اور قابل نفرت سمجھتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ جماعت اسلامی نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی تقسیم سے اختلاف کیا تھا. ناظرین السلام علیکم. آج 4 بہت اہم خبروں کے بارے میں بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، حلیمہ خان عمران خان کی بہن، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھئی ہمارے بھائی کا قصور کیا تھا. تو ان کے بھائی کا کیا قصور تھا اس کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن وسیم عباسی صاحب کے پاس کچھ اور بھی خبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چاچو تو پکڑے ہی نہیں جا رہے. ایک ملک سے آتے ہیں دوسرے ملک اور فیلڈ مارشل کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. ایران گئے ہیں، اب اس کے بعد آذربائیجان گئے ہیں اور وہاں سے بھی واپسی ہو رہی ہے. تو کیا کرنے کا ارادہ ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے. اچھا، ایک بہت اہم خبر جو پاکستانی آڈینس کے لیے اہم ہے، بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ایک رکن تھے اظہر الاسلام، جنہیں حسینہ واجد کی حکومت نے پھانسی دے دی تھی، پھانسی کی سزا سنا دی تھی. ان کو آج موجودہ قیادت نے رہا کر دیا ہے. تو ان کی کچھ کہانی آپ کو سنائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا حسینہ واجد کتنی ظالم خاتون تھی. اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے حج کے انتظامات کے حوالے سے. ہزاروں پاکستانی اس دفعہ حج نہیں کر سکیں گے. اس میں قصور کس کا ہے، کوتاہی کہاں ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. وسیم صاحب پہلے اسی سٹوری پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل عمار صاحب، اس وقت ہزاروں پاکستانی حج کے لیے جا بھی چکے ہیں اور جا رہے ہیں لگاتار. لیکن یہ ہے کہ کچھ جو پاکستانی ہیں، جو کچھ ہزار، وہ اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کہ کوٹا پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے ملتا ہے 50% پرائیویٹ، 50% وہ سرکاری اسکیم کی طرف. جو سرکاری اسکیم ہے وہ سارے پورے چلے گئے. جو پرائیویٹ اسکیم والے تھے ان کو 14 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ اپنے کاغذات، روپے، جو سب کچھ حج کے انتظامات کو مکمل کر لیں. وہ ڈیڈ لائن نہیں میٹ کر سکے اور وہ ایک دفعہ نہیں چانس ملا ان کو، 4 چانس سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیں. کیونکہ پچھلے سال بھی بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب ایسا انتظام لانا چاہ رہا ہے تاکہ وہاں پر ایگزیکٹ نمبر ان کو پتہ ہو، حجاج کی بہت پہلے پتہ ہو، اس حساب سے انتظامات کیے جائیں. وہاں پہ خیمے لگائے جا رہے ہیں، اے سی والے خیمے ہیں، ٹرینس ہیں، ہر طرح کے بڑے الیبوریٹ انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو وہ انتظامات کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی تھی. ایک دفعہ ان کو موقع ملا، پھر دوبارہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، پہلے 14 دن کا ٹائم دیا گیا، وہ نہیں پورا کر سکے. تو اس میں دنیا بھر سے کوئی 2 لاکھ کے قریب ایسے حجاج ہیں جو اس دفعہ نہیں جا سکتے. کیونکہ اسٹریم لائن کیا گیا سسٹم کو کہ بھئی آپ پہلے بتا دیں، ہمیں 5-6 مہینے کا ٹائم ملے، ہم اپنے انتظامات کو پوری حتمی شکل دیں تو وہ کریں. اور یہ پچھلے سال بھی بتایا گیا تھا، پچھلے سال بھی رعایت دی گئی تھی، لیکن اس سال پھر کوتاہی ہوئی اور پاکستانی حکومت اور حجاج جو پرائیویٹ حج آپریٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کا قصور ہے، انہوں نے ہمیں صحیح بتایا نہیں. جبکہ حکومت کہتی ہے کہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا، لیکن پرائیویٹ ٹور آپریٹرز پراپر ٹائم پہ درخواستیں لوگوں سے لے نہیں سکے اور وہ دے نہیں سکے، جمع کروا سکے. پھر بھی پاکستانی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی سعودی حکومت سے کہ 10,000 کا کوٹا بڑھایا جائے، ایکسٹرا کوٹا دیا جائے. تو 10,000 کوٹے کے ذریعے کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لیا گیا ہے. تو یہ پوری صورت حال ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے، امید ہے کہ اگلے سال پاکستانی ٹور آپریٹرز اب بر وقت اپنا کام مکمل کریں گے، جس طرح کہ گورنمنٹ نے مکمل کیا. گورنمنٹ اسکیم کے تحت جو حجاج جا رہے ہیں ان کو تو سب کو ملا ہے، سب کو اپروو کر دیا گیا، اپلیکیشنز بھی سارے وقت پہ انہوں نے جمع کروا دی.
پرائیویٹ والے نہیں جمع کروا سکتے۔ بیسکلی اس میں مجھے تو بڑی کوتاہی لگتی ہے ٹور آپریٹرز کی. اگر سعودی حکومت سے کی جانب سے 4 دفعہ آپ کو یاد دہانی کروائی گئی ہے اور آپ اپنا کام وقت پہ نہیں کر رہے تو بہرحال بہت نقصان ہوا, بہت سارے لوگ آج نہیں کر سکے. اچھا, دوسری خبر پہ آ جاتے ہیں. علیمہ خان اٹیالہ کے باہر تھی اور انہوں نے بڑا چیخ کے کہا کہ بھائی ہمارے بھائی کا قصور کیا ہے, ہمارا بھائی معصوم ہے, ہمارا بھائی سادہ ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو علیمہ خان کی یہ گفتگو سے کیا مراد؟ دیکھیں آج سب نے گفتگو کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کوئی احتجاج تھا شاید, اس میں سارے رہنما بول رہے تھے, علی امین گنڈا پور بھی, لطیف کوسہ بھی, علیمہ خان بھی, لیکن علیمہ خان بھی ساری وہیں بولی ہے اڈیالہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ٹون تھی آج بہت ڈفرینٹ تھی. اس میں وہ کہتی ہیں دیکھیں نا ہمارے ساتھ بیٹھیں, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم سے بات کریں, ہمیں بتائیں کہ ہمارے بھائی کا قصور کیا ہے, کیوں اس کو 1.5-2 سالوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے, اس سے آخر کون سی خطا ہو گئی کہ اس کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے یا ختم. مگر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے یہ اس طرف سے پوچھا جائے گا, دوسری طرف سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کی کیا وجہ بنی. ظاہر ہے ان کا تو الزام یہ ہے کہ 9 مئی کروایا ہے عمران خان صاحب نے, الزام یہ ہے کہ مظاہرے کروائے, الزام یہ ہے کہ اسلام آباد کے ڈی چوک کا گھیراؤ 2 دفعہ کروایا گیا, املاک کو نقصان پہنچایا گیا. تو وہ جواب ان کا سوال بڑا معصومانہ ہے, لیکن جواب ابھی تک آیا تو نہیں ہے, لیکن جوابی سوال بھی بہت بنتے ہیں. ایک طرف سے نا علیمہ خان یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کا قصور کیا ہے, دوسری طرف سے ارباب بست و کشاد یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا کیا قصور ہے, 9 مئی میں سرکاری اداروں کا, سرکاری املاک کا کیا قصور تھا, اور جو محب وطن پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں انہیں ورگلانے کا کیا قصور تھا, جو گالی بریگیڈ آپ نے بنائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اس سے شریف لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں والوں کا کیا قصور تھا. تو جو بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں, لیکن اگر یاد کریں 9 مئی کے قصے کو, پھر علی امین گنڈا پور کی وفاق پہ چڑھائی کو, پھر یاد کریں 126 انتہائی سینسٹیو جگہوں پر اچانک ہلہ بول دیا پی ٹی آئی نے 9 مئی کے دن, یہ اچانک تو نہیں ہو گیا نا. تو پاکستان کا کیا قصور تھا؟ آپ نے پاکستان کی جگ ہسائی کرائی, آپ نے پاکستان کی توہین کرائی, آپ نے پاکستان کی فوج کی توہین کرائی. جی ایچ کیو کے باہر لوگ درخت سے گیٹ سے لٹکے ہوئے ہیں, پشاور کا ریڈیو اسٹیشن تباہ کر دیا, لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس تباہ کر دیا. ریڈیو اسٹیشن کا کیا قصور تھا؟ ہاں, ریڈیو اسٹیشن کا کیا قصور تھا؟ جی ایچ کیو کا بھی کوئی قصور نہیں تھا, لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. تو وہ سارے سوال علیمہ خان سے, وہ جو معصوم سی بن کے کہہ رہی ہے نا ہمارے بھائی کا کوئی قصور تھا, اصل میں بات یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی موقع ملے اور بات چیت کا سلسلہ ہو. میں ابھی بھی نا عمران خان صاحب, لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں مان رہا, اور وہ مان رہا ہے, بڑی شدت سے مان رہا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا عمران خان کا پاس حل یہی ہے کہ سیاسی قوتوں کے پاس جا کر بات چیت کریں, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی اگر خواہش ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا دل خان صاحب سے بہت اچھی طرح بن چکا ہے. وہ جو کرزما تھا خان صاحب کا, اس کا طلسم ٹوٹ چکا ہوا ہے. اب کسی کو وہ والی چیز نہیں چاہیے. اور پھر اب یہ حکومت ٹھیک جا رہی ہے. ابھی وہ چاچو کو, وزیر اعظم پاکستان کو دیکھ لیں, وہ تو پکڑے ہی نہیں دے رہے, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اچھا, وہ تھینکس گیونگ ٹور ہے, ویسے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. یہ بہت اچھی بات اس لیے ہے کہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو یہ وہ دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا مشکل وقت میں ایک کھڑے ہو کے ساتھ دیا ہے. چین کا دورہ ہمارے نائب وزیر خارجہ کر چکے تھے, نائب پرائم منسٹر جا چکے تھے. ابھی جو پرائم منسٹر گئے ہیں ان کے ساتھ فیلڈ مارشل بھی ہیں, جناب عاصم منیر بھی ہیں, اور کابینہ کے کچھ ارکان بھی ہیں, وہ گئے, ترکیہ گئے, وہاں جا کے شکریہ ادا کیا, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور دوان کیے اور سارا کچھ کیا. پھر اس کے بعد وہ ایران پہنچے ہیں, ایران کے سپریم لیڈر سے ملے ہیں, اور باقی ایران کے صدر سے بھی ملے ہیں, اور وہاں ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے کرائسس میں کردار ادا کیا. جو تصویریں ایران سے آ رہی تھی نا, میرے خیال میں وہ انڈیا میں بہت ویل ریسیوڈ نہیں ہیں. وہاں صف ماتم بچھے گی. کیوں؟
کیونکہ ایران پہ بہت کام کیا ہے انڈیا نے، چابہار پورٹ کے دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں کہ جی اس کو اپنا الائی ریجنل بنایا جائے، ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے. مگر اب جو انڈیا میں یہ تصاویر جاری ہوں گی تو اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران کو پتہ چلا ہے کہ ایران تو انڈیا تو اسرائیل کا الائی ہے. اسرائیل کے ساتھ مل کر، میں دیکھ رہا تھا جو ان کے سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب، ان کی ٹویٹ آئی تھی کل کہ پاکستان، وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور ایران مل کر زائنسٹ کے خلاف جد و جہد کریں. تو سب لوگ نیچے کہہ رہے تھے کہ زائنسٹ کے جو حامی ہیں ان کے خلاف بھی کریں نا، جو اسرائیل سے ڈرون لے کے پاکستان پہ اٹیک کر رہے تھے انڈینس، تو ان کے ساتھ تو آپ کا بنتا نہیں ہے. تو وہ بڑا اچھا پاکستان نے کھیلا ہے. اس کے بعد ابھی وہ آذربائیجان پہنچ چکے ہیں، جہاں سہ افریقی ٹاکس ہوں گے پاکستان، آذربائیجان، ترکیہ کے. وہاں پہ ان کو فارن منسٹر نے استقبال کیا. آذربائیجان بھی پاکستان کے ساتھ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا. لوگوں نے بلکہ پاکستان کی وکٹری کو باقاعدہ سڑکوں پہ آ کے سیلیبریٹ کیا. تو یہ خوبصورت قسم کی ایک ریجنل ایکویشن بن رہی ہے پاکستان کے حق میں، اور بڑا اچھا ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لیا ہے شہباز شریف صاحب. اچھا، اس میں میں آپ کو نا ایک بڑے مزے کی کہانی سناتا ہوں. تکلیف دہ کہانی ہے لیکن بہرحال وہ ہے. اور آپ نے ذکر کیا کہ دوستی ممالک میں بڑھ رہی ہے، تو اب بنگلہ دیش میں بھی پاکستان سے محبت کے جذبات بڑھ رہے ہیں اور انڈیا سے نفرت کے جذبات بڑھ رہے ہیں. دو جذبے ہیں وہاں پہ، انڈیا سے نفرت، پاکستان سے محبت. تو ایک صاحب تھے اظہر الاسلام. اچھا، اظہر الاسلام صاحب 1952 میں پیدا ہوئے. جب 1971 کا واقعہ ہوا یہ 19 سال کے تھے. اچھا، 2014 میں انہیں سزا دی گئی کہ ریپ انہوں نے کیا، زیادتی کی، لوٹ مار کی. تعلق ان کا جماعت اسلامی سے ہے. حسینہ واجد ایک ایسی فاسق ظالم عورت تھی، وہ چونکہ لوگوں کو صرف نفرت سکھا سکتی تھی، تو کسی بھی شخص کو پکڑ کر اس کو سزائے موت دینا یہ اس کی بڑی اچیومنٹ تھی، یہ اس کی سیاست. اس سے پہلے بھی کئی بزرگ لوگوں کو سزائے موت دی. 96 سال کے لوگوں کو بھی سزائے موت حسینہ واجد نے دی، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور وہ جماعت اسلامی کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ اور قابل نفرت سمجھتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ جماعت اسلامی نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی تقسیم سے اختلاف کیا تھا، اور اس وقت جو مکتی باہنی کی سازش چل رہی تھی اس کے خلاف جد و جہد بھی کی تھی. تنظیمیں بنائی، البدر اور الشمس بھی. اچھا، وہ جو سارا کچھ ہو گیا، اب اس کے ڈھونڈ کے لوگوں کو کہ وہ اس زمانے میں وہاں پہ تھا ان کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے. لیکن اب بنگلہ دیش تبدیل ہو رہا ہے، تو اظہر الاسلام صاحب کو آج رہا کر دیا گیا ہے. اگر حسینہ واجد کا دور ہوتا تو ان کو پھانسی دے دی جاتی. تو اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور لوگ اب پاکستان کی طرف ملتفت ہو رہے ہیں، پاکستان کے قریب آ رہے ہیں. بھارت کے ساتھ نفرت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حسینہ واجد کو اس نے پناہ دی ہے. اور میرے خیال میں آج کا وی ٹاک یہاں پر ختم کرتے ہیں. اچھی گفتگو ہوئی، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.